الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کریں گے۔ صحرائے عرب کی چلچلاتی اور سخت دھوپ میں ایک شخص اپنے سر پر چادر ڈالے مدینہ منورہ میں زہد اللہ شرفا و تعظیماً کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راستے میں گدھے پر سوار ایک غلام کو دیکھا تو اس سے کہا، گرمی بہت ہے، مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو۔ غلام نے اس شخص کو پہچان لیا، فوراً اتر کر عرض کی، آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ مگر اس شخص نے کہا، تم سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا۔ غلام نے پھر عرض کی، آپ سوار ہو جائیے اور میں پیدل چلتا ہوں۔ مگر وہ شخص نہ مانا۔ بالآخر غلام نے اس شخص کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ دونوں سوار جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگ اس شخص کی حیرت سے تک رہے تھے کہ عام آدمی، بلکہ وہ جو غلام تھے، وہ جو مدینہ شریف میں وہ تک رہے تھے اس غلام کو کہ وہ عظیم ہستی تھی جس نے کفر و گمراہی کے شہروں میں ہدایت کی شمع روشن کی، کیسر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملایا، جس کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے، 4000 سے زائد مساجد تعمیر کی۔ یہ محترم ہستی امام العادلین، غیظ المنافقین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس تھی۔ ہم انشاءاللہ اس میں سنیں گے کہ آپ کی کنیت کیا ہے، آپ کا لقب کیا ہے اور آپ نے کس طرح اسلام کی اشاعت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ہے ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ دراز قد، بھاری جسم اور سفید رنگت والے، جبکہ داڑھی مبارک گھنی اور گھنگریالی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت 583 عیسوی ہے۔ آپ اشراف قریش میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کے لیے کئی جنگوں میں سفارت کے فرائض بھی سر انجام دیے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 مردوں کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ کفار قریش اور کفار مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہماری طاقت گھٹ کر آدھی رہ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے۔ کئی معرکوں میں آپ سپہ سالار رہے اور وزیر، جبکہ آپ وزیر و مشیر کی حیثیت سے تمام اسلامی معاملات اور صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار رفیق کار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد، تقوی، عدل و انصاف اور خدا خوفی کے جس مقام پر آپ فائز تھے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ سفر ہو یا حضر، گھر میں ہو یا باہر، آپ نے اپنی زندگی نہایت ہی سادگی سے گزاری۔ جہاں آرام کرنا تھا تو زمین پر چادر بچھاتے اور اس پر لیٹ جاتے۔ یہ میرے آقا کے صحابہ کی شان ہے۔ کبھی درخت پر چادر ڈال کر اس کے سائے میں آرام کر لیتے۔ ایک مرتبہ خطبہ دیا تو اس وقت بدن پر موجودہ چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے۔ اے میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، سنیے، یہ صحابی رسول جنتی صحابی ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے دعا کراتے
کہ دعا کرو عمر بخشا جائے۔ اے میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، دیکھیے یہ صحابی رسول حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہیں، لیکن پھر بھی مدینہ شریف کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو عمر بخشا جائے، اور ہم کس صف میں آتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے لیے دعائے مغفرت اپنے بچوں سے، چھوٹوں سے کرواتے رہیں۔ یہ کس شخص کے کسی صوبے پر حاکم مقرر کرتے تو اس کے تمام مال و اثاثوں کی فہرست لکھوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ بعد میں جن افسران کے اثاثے زائد ہوتے اور وہ ان کی کوئی صحیح وجہ بیان نہ کر پاتے تو ان اثاثوں کو بیت المال میں جمع کروانے کا حکم فرما دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے، لوگ تب تک راہ راست پر رہتے ہیں جب تک ان کی رہنما اور سربراہ راہ راست پر رہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے معاملے میں کسی دوسری چیز کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام صوبوں کے گورنروں کے پاس یہ فرمان بھیجا کہ میرے نزدیک نماز تمہارے سب کاموں میں اہم ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر ہمیشگی اختیار کی اور اس نے اپنے دین محفوظ کر لیا، اور جس نے اسے ضائع کیا وہ دیگر معاملات کو بھی ضائع کر دے گا۔ طریق عالم کے اس عظیم حکمران کی پوری زندگی عزت و شرافت و عظمتوں کے کارناموں کی اعلیٰ مثال تھی۔ 26 ذوالحجۃ الحرام کی صبح ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر فجر کی نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب لوگ آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لائے تو مسلسل خون بہنے کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ ہوش میں آتے ہی آپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کی، پھر چند دن شدید زخمی حالت میں گزار کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام 24 ہجری روزہ رسول میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلو میں دفن کیا گیا۔ بوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آپ سے کئی حدیثیں، آپ سے روایت کردہ حدیث مبارکہ کی تعداد جو ہے وہ 537 تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔